بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے ہم لوگوں نے ایک سفر شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے ضرور اپنے پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا میں، اور تقریباً یہ میرا 10واں 12واں ملک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی ملک کی انفارمیشن اگر آپ لوگوں کو چاہیے جو ہے وہ انشاءاللہ میرے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ضرور مل جائے گی۔ اور دوسری میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سبسکرائب کریں گے تو مزید ہمیں جو ہے وہ موٹیویشن ملے گی، ہم اچھے سے اچھے بہترین ریسرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن کلیکٹ کریں گے۔ اچھا، آج جس ملک کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے وہ ایک ہمارا جانا پہچانا اور دنیا کا مشہور ترین ملک ہے دبئی۔ اچھا، دبئی کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو میرے خیال میں ترقی یافتہ ممالک میں دبئی کا نام جو ہے سر فہرست ہے۔ دبئی کا اصل میں قیام جو ہے وہ 1833 میں ہوا، یعنی کہ تقریباً 200 سال ہو چکے ہیں، اور 1971 میں 1971 میں یہ جو ہے عرب امارات یا یونائٹیڈ عرب امارات میں کا حصہ بن گیا۔ اس کے علاوہ دبئی کا جب اگر ہم نام لیں گے تو اس میں آپ صرف ایک 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ لوگوں کو یہ جتنے بھی عرب لوگ ہیں دبئی کے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کنٹریز کے، آپ لوگوں کو یقین کریں کہ گدھے گھوڑے پہ گھومتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لیکن آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہونے کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک خاص کرم نوازی کی ہے، اور آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں۔ پہلے کہیں کسی اور سے جو ہے یہ لوگ فنڈ کے لیے چلے جاتے تھے، آج کل جو ہے ایون کہ ہمارے پاکستان نے بھی ان کو کتنی بار فنڈ دیا ہے آپ دیکھیں۔ لیکن اگر ترقی یافتہ ممالک کے بارے میں بات کریں تو کتنی ترقی کی ہے اس کی مثال برج خلیفہ کو دیکھیں۔ برج خلیفہ تقریباً 828 جو ہے وہ میٹر لمبی عمارت ہے، اور اس میں تقریباً 100 سے زیادہ فلور ہیں، لیکن آپ یقین کریں گے ایک رات وہاں پر، یعنی کہ پر ایک رات رہنے کے تقریباً ہزاروں ڈالر جو ہے وہ ٹورسٹ وہاں پے کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی ایک چیز بنائی ہے ان لوگوں نے۔ وہاں پر گولڈ مارکیٹ کے حوالے سے میں بات کروں کہ گولڈ مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین قسم کی گولڈ مارکیٹ پائی جاتی ہے، جو آپ ہر قسم کے تمام قسم جتنے بھی دنیا میں کس اقسام ہیں گولڈ کی وہ وہاں ملتی ہیں۔ اور پام جمیرہ ایک دبئی کا آرٹیفیشل ایک جزیرہ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا جزیرہ بنایا ہے جو کھجور کے درخت کی نما ہے، اور وہ سیٹلائٹ سے یا خلا سے بھی نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اگر پولیس کی بات آتی ہے تو وہاں کی پولیس جو ہے اتنی زبردست اور لگژری گاڑیوں میں جو ہے وہ یعنی کہ وہاں ان کو پولیس والوں کو دی جاتی ہے، جیسے لیمبورگینی ہے، بوگاٹی ہے، اس کے علاوہ اور فراری ہے، جو دنیا کی مہنگی کاریں ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں۔ دبئی میٹرو، اگر ہم دبئی میٹرو کی بات کریں کہ دبئی میٹرو جو ہے وہ میٹرو ہے کہ جو دنیا کا طویل ترین میٹرو یہاں پایا جاتا ہے، جو بغیر ڈرائیور کے جو ہے وہ یعنی کہ تمام خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے دبئی کی ایک کچھ خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عرب لوگ ہیں، انہوں نے بہت محنت کی یہ، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ماشاءاللہ پاکستان میں بھی کوئی کم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بہت ساری نعمتیں ہیں یہاں۔ کچھ اور چیزیں جیسا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دبئی کے لیے مطلب شیئر کروں کہ دبئی ایئرپورٹ دنیا کا یعنی کہ بزیسٹ، اگر ہم کہیں کہ مصروف ترین ایئرپورٹ جو ہے وہ دبئی میں پایا جائے، دبئی میں ہے۔ جو دبئی کا ایئرپورٹ ہے دنیا میں یعنی کہ ہزاروں کیا لاکھوں کے تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں سالانہ یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب ٹورسٹ آئیں گے وہاں پر جو ہے ایکسپینسز اپنے جو ہے خرچ کرتے ہیں، جو کہ دبئی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کی جو ایئر لائن ہے امارات ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ یہ اتنی ترقی اگر انہوں نے اپنے ملک کو دی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہم لوگ مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہمیں دیکھا جائے میں اگر اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں،
اگر خدا کرے کہ ہماری قوم بھی اس طریقے سے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جائے تو دبئی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو ہے یورپین امریکن کنٹریز کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، اتنی ماشاءاللہ ہماری ٹیلنٹیبل جو ہے قوم ہے۔ یہاں تک کہ دبئی میں اگر مصنوعی بارش، آرٹیفیشل رین، مصنوعی بارش تک کروائی جاتی ہے، یعنی کہ کیونکہ یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے تقریباً یعنی کہ 12 ہی مہینے یہاں جو ہے وہ گرمی پڑتی ہے، یہاں کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سب نے یہی سوچا کہ وہاں پر جو ہے کوئی آرٹیفیشل بارش کا پروگرام بنایا جائے، یعنی کہ کوئی ایسی مصنوعی بارش کی جائے جو وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ ٹیمپریچر یا بارش کے حوالے سے تھوڑا سا ٹیمپریچر میں کمی آ جائے، تو یہی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شیخ زاہد روڈ جو وہاں کا مشہور ترین روڈ ہے، شیخ زاہد روڈ، جس کے دونوں طرف بلند